بچے تقریر نہیں سنیے گا تو زیادہ دنوں تک آپ فکری اعتبار سے اپنے مسلک اور مذہب پہ کھڑے نہیں رہ پائیں گے۔ اس لیے اس دھوکے میں نہ رہیے کہ جتنی اچھی شاعری ہوگی اتنا کامیاب جلسہ ہوگا۔ اس دھوکے میں نہ رہیے، عالموں کی تقریریں بھی سنا کریے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت شیخ خود ہم فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجی دی گئی۔ اس کا باطنی مطلب یہ ہے کہ دونوں عالم میں رزق کی جتنی بھی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ پاک نے وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے دستے تصرف میں دے رکھی ہیں۔ یعنی رزق دینے والا پروردگار ہے، مگر رزق کو تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ ظاہری رزق ہو وہ بھی مصطفیٰ تقسیم کرتے ہیں، اور ایمان و عمل کی روشنی ہو، باطنی رزق ہو، وہ رزق بھی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو رزق کا قاسم بنایا ہے، وہ ظاہری رزق ہو یا باطنی رزق ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے امام اہل سنت کا یہ شعر دوبارہ پڑھیے، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ امام احمد رضا نے نہیں فرمایا، امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 220 سال پہلے شیخ عبدالحق نے لکھا کہ دونوں عالم میں رزق کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ نے وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے رکھی ہیں۔ اب دوبارہ پڑھیے، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کرو درود یا رسول اللہ، تم سے کھلا باب جھوٹ، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ کو رزق بانٹنے والا۔ امام احمد رضا نے تو بہت بعد میں کہا، امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 250 سال پہلے شیخ عبدالحق نے پیغمبر کو رزق تقسیم کرنے والا اپنی کتاب میں تحریر فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور اگر شوق نہیں دکھلائیے گا تو میں بھی ناشری پڑھنے لگوں۔ الجامعۃ الاشرفیہ میں جب پڑھتا تھا تو اگر تقریر میں کبھی نام آ جاتا انجمن میں تو ناشری پڑھ کے میں بیٹھ جاتا تھا۔ سمجھ رہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ طالب علمی کے زمانے میں نے کبھی کوئی تقریر کی، مگر حالات بدل گئے، تقریر کی دنیا میں آنا پڑا۔ اس لیے اس دھوکے میں نہ رہیے گا کہ اگر میں لٹکا کے بیٹھیں گے تو خود ہی اتر جائے گا۔ سمجھ رہے؟ لاک ڈاؤن کے زمانے میں 2 سال تک بغیر چھاتر کے ہم لوگوں نے آن لائن پڑھایا ہے، تو سمجھ لیں گے کہ آن لائن والا دور پھر شروع ہو گیا۔ اس لیے مجھے جو بات کہنی ہے وہ میں پوری کروں گا، تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ رزق بانٹنے والا امام احمد رضا نہیں کہہ رہے ہیں، امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 220 سال پہلے شیخ عبدالحق فرما رہے ہیں کہ دونوں عالم میں رزق کی جتنی بھی چیزیں بچتی ہیں، اللہ نے وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے رکھی۔
اب میرے خیال میں یہ پڑھنے میں روحانی لذت ملے گی. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اے جانے سیدنا پاک. ماشاءاللہ. ایک بات ہو گئی، جھارکھنڈ کے بہت بڑے تشریف فرما ہو چکے ہیں، اس لیے مجھ کو آپ لوگ زیادہ دیر برداشت نہیں کیجیے، جلدی رخصت ہو رہا ہے. اگر ہمارا کوئی شاعر یہ شعر پڑھے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو اور کعبہ تم دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. بہت سارے لوگوں کے حرف کے نیچے یہ شعر نہیں اترتا. یہ کون سی بات ہوئی؟ دنیا کعبہ دیکھنے جاتی ہے، دنیا کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، مگر یہ بریلوی لوگ ہیں کہتے ہیں کعبے کا کعبہ مدینے میں ہے. کعبہ دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھنا ہے تو مدینے چلو. یہ کون سی بات ہوئی؟ میرے بھائیو، میں آپ کو اسی شیخ محقق کی عبارت سناتا ہوں. سبحان اللہ. شیخ محقق نے ایک بحث ذکر فرمائی مدارج النبوت میں کہ وصال کے بعد پیغمبر کی روح مبارک کہاں ہے؟ جسم جو قبر مبارک میں ہے، روح مبارک جسم ہی میں ہے، یا جیسے شہیدوں کی روحوں کو اللہ پاک جنت میں رکھتا ہے، کیا پیغمبر کی روح مبارک کی جنت میں ہے؟ علماء کی ایک بحث ذکر فرمائی. کسی نے کہا جنت میں ہے، کسی نے کہا نہیں پیغمبر کی روح مبارک جسم میں ہے اور قبر میں ہے. اس بحث کے ضمن میں لکھتے ہیں بقائے کے، عبارت سنیے گا شیخ محقق کی، بقائے کے سامنے آقائے صلی اللہ علیہ وسلم کردہ است. حضور کی قبر انور کا وہ حصہ جو میرے پیغمبر کے جسم کو ٹچ کر رہا ہے، اگر ہمارا پر تمام اماکنوں مباحثے ترجیح و تفضیل دہن، حتیٰ کہ پر عرش عظیم وقابل معظمہ ناکامل ہے کہ مومن را اعتراف توقف کنا. کہیے سبحان اللہ. میرے پیغمبر کی قبر انور کا وہ حصہ جو میرے پیغمبر کے جسم اقدس کو ٹچ کر رہا ہے، اگر قبر کے اس حصے کو دنیا کے تمام مقامات پر فضیلت دی جائے، یہاں تک کہ اس کو عرش پر فضیلت دی جائے، یہاں تک کہ اس کو کعبہ پر فضیلت دی جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایمان والے کو اس مسئلے میں ذرا سا بھی شک ہوگا. کہیے سبحان اللہ. آج 1446 چل رہا ہے، 1052 میں ان کا انتقال ہوا. 6 سال کے بعد 400 سال پورے ہو جائیں گے. 400 سال پہلے لکھ گئے کہ نبی کی قبر کو اگر عرش سے افضل کہا جائے، اگر کعبہ سے افضل کہا جائے تو کسی مومن کو شک نہیں ہوگا. الحمدللہ جو مومن ہے وہ کل بھی یہی کہتے تھے، آج بھی یہی کہتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، مسلک اعلی حضرت. جو ایمان والے ہیں انہیں کل بھی شک نہیں تھا، آج بھی شک نہیں ہے. ایمان والوں کی بولی یہی ہے، معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے جائے؟ معراج کا سما
ہے کہاں پہنچے جائے ہو کرسی سے اونچی کرسی کسی پاک در کی سبحان اللہ سبحان اللہ اونچی کرسی کسی پاک در کی سبحان اللہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بڑے مقبول اور محبوب مقدر تشریف فرما ہو چکے ہیں اس لیے مجھے بہت تیزی سے اپنی گفتگو سمیٹنی ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پیغمبر کو رزق بانٹنے والا امام احمد رضا نے نہیں فرمایا امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 250 سال پہلے شیخ عبدالحق نے اپنے آقا کو قاسم ارزاق دو عالم سے شاد فرمایا امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 250 سال پہلے شیخ محقق نے نبی کی قبر انور کو عرش سے افضل کہا ہے کعبہ سے افضل کہا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ کسی مومن کو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا سبحان اللہ میرے بھائیو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں شیخ محقق قبر میں پیغمبر زندہ ہے کہ نہیں مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں لکھا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی سے ملنے والا ہوں پیغمبر کے بارے میں لکھا مگر شیخ عبدالحق فرماتے ہیں باچتی اختلاف و کثرت مذاہب کہ دری امت ہے کسرا دری مسئلہ خلاف نیز کہ حضرت و حیات حقیقی حصی دنیاوی پیشائے مجاز و توہم تعبیر دائم و باقیس و برعال امت حاضر و ناصر و طالبان حقیقت را و متوجہان حضرت رام ربی کہیے سبحان اللہ فرماتے ہیں اس امت میں بہت سارا اختلاف ہے کوئی کہتے ہیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھو کوئی کہتے ہیں سینے پہ باندھو امام مالک کہتے ہیں ہاتھ لٹکا کے رکھو تو اس امت میں بہت سارا اختلاف ہے مگر اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ میرے پیغمبر حیات حقیقی حیات دنیاوی کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہیں اپنی امت کے اعمال کا مشاہدہ کروا رہے ہیں اور کوئی اگر ان کی طرف توجہ کرے تو میرے پیغمبر قبر انور سے توجہ کرنے والوں کی تربیت بھی فرماتے ہیں اور اسے روحانی فیض بھی عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ کوئی اختلاف نہیں ہے کیا لکھا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میرے پیغمبر حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہے سمجھ رہے ہیں اب شیر پڑھی اعلیٰ حضرت کا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے جہم عالم سے چھپ جانے والے سبحان اللہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں امام احمد رضا نے کوئی نئی فکر نہیں تھوپی امام احمد رضا نے کوئی نیا نظریہ نہیں تھوپا ماضی کے محدثین نے اکابرین نے علماء محققین نے جو باتیں اپنی کتابوں میں لکھی تھی امام احمد رضا نے پوری دیانتداری کے ساتھ انہیں عقیدوں کی ہم مسلمانوں تک تبلیغ کروائی سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تذکرہ چلا تھا بابا ہے وہابیت کا چچا کا دادا کا پردادا کا 3 بزرگوں کا نام میں نے سنایا تھا اگر ان کا کچھ ذکر نہ کرو تو بات نامکمل رہے گی سبحان اللہ شاہ الرحیم محدث دہلوی مولوی اسماعیل دہلوی کے پردادا اور اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے کے محدث ہیں حضرت اورنگزیب نے فتاوی عالمگیری لکھنے کے لیے
उलमा का जो बोर्ड बनाया उस बोर्ड में शाह रहीम को रखा गया। फतवा आलमगीरी जब लिख ली गई तो नजर खाने के लिए जिन उलमा का इंतखाब हुआ उनमें शाह रहीम मुहद्दिस देहलवी भी थे। इसका मतलब है कि शाह रहीम मेरी तरह कोई छोटे मोटे मौलवी नहीं थे। अल्लाह ने उनका इल्मी मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद फरमाया था। इसलिए अखंड भारत पर 50 साल तक हुकूमत करने वाले हजरत औरंगजेब भी उन्हें अपने उलमा के बोर्ड में शामिल रखा करते थे। सुभान अल्लाह। इनकी एक बात सुनिए, इनकी सवानह हयात शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखी है, उसका नाम है अनफासुल आरिफीन। क्या नाम है? अनफासुल आरिफीन। उसमें लिखते हैं शाह वलीउल्लाह यानी इस्माइल देहलवी के दादा लिखते हैं परदादा के बारे में। मेरे वालिद फरमाते हैं कि एक बार मैं मीर साहिब के मकतब से पढ़कर लौट रहा था, रास्ते में सन्नाटा था, तबीयत में घबराहट पैदा हुई, इसलिए मैंने फारसी के कुछ शेर पढ़ने शुरू किए। जुज़ ज़िक्र यार हर से कुली उम्र जाए असर, जुज़ सिर्र इश्क हर से बुखानी में बालतस। जिक्र करना है तो अपने मौला को याद करो, पढ़ना है तो इससे इलाही की असरार पढ़ो, इसके सिवा कुछ करते हो तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। तीसरा मिसरा कहा, साजी पशोए लौहे दिल अब नक्शे गए हक। साजी अपने दिल की तख्ती से अल्लाह के सिवा दूसरों की यादों के नकूश मिटा दो। 3 मिसरे पढ़ लिए, चौथा मिसरा भूल गए। हमारे नकीब बहुत शानदार नामसरी कर रहे हैं। अगर एक शेर पढ़े, एक मिसरा पढ़ के दूसरा मिसरा भूल जाए, मुंह का मजा खराब होगा ना। कभी दाएं देखेंगे कभी बाएं देखेंगे। शाह रहीम फरमाते हैं कि मेरी तबीयत में बड़ा तकद्दुर पैदा हुआ। मैंने बहुत कोशिश की कि चौथा मिसरा याद आ जाए, ना याद आ सका। अचानक मैंने सामने से एक नूरानी चेहरे वाले इंसान को चलकर अपनी तरफ आते हुए देखा। मेरे करीब आए, फरमाया अब्दुल रहीम चौथा मिसरा ये है, इल्मे के राहे हक न नुमायत जहालत। ऐसा भी अपने दिल की तख्ती से अल्लाह के सिवा दूसरों की यादों के नकूश मिटा दो, क्योंकि जो इल्म अल्लाह का रास्ता न दिखा सके वो इल्म नहीं है, बल्कि वो जहालत है। इल्म की रोशनी चाहते हो तो अपने मौला को याद करो और अपने मौला से मोहब्बत करने का तरीका सीखो।